تم رات کے 2 بجے آخر میرے بیڈ پر کیا کر رہی ہو؟ اشر احمد حلق کے بل دھاڑا تھا کہ زرتاشا سہم ہی گئی۔ بھائی، ماما نے کہا تھا آپ کا لیپ ٹاپ یوز کر لوں، پڑھتے پڑھتے یہیں سو گئی میں، بھرائی آواز میں وضاحت دی۔ گیٹ لاس زرتاشا۔ وہ ایک مرتبہ پھر چلایا تو زرتاشا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ سرخ چہرہ لیے گاڑی سے باہر آیا تھا۔ آج اس کا دماغ بے حد خراب تھا۔ اس کے سامنے جو بھی آنا تھا اس کی آج واٹ ہی لگنی تھی۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوتے بنا کسی سے سلام دعا کیے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ دھاڑ سے اپنے کمرے کے دروازے کو کھولتے ساتوں آسمان اس کے سر پر گرے تھے۔ دوسرے ہی لمحے وہ سرخ چہرہ لیے اس کی جانب گیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کا لہجہ دھاڑ سے مشابہ ہوا تھا۔ تم رات کے 2 بجے آخر میرے بیڈ پر کیا کر رہی ہو؟ اشر احمد حلق کے بل دھاڑا تھا کہ زرتاشا سہم ہی گئی۔ بھائی، ماما نے کہا تھا آپ کا لیپ ٹاپ یوز کر لوں، پڑھتے پڑھتے یہیں سو گئی میں، بھرائی آواز میں وضاحت دی۔ گیٹ لاس زرتاشا۔ مگر بھائی میری بات تو سنیں، میں نے کہا نا میرے بیڈ سے اٹھو اور دفع ہو جائے یہاں سے۔ کسی عذاب کی طرح میرے سر پر مسلط ہو جاتی ہو۔ تمہیں سمجھ نہیں آتا مجھے پسند نہیں تمہاری شکل مجھے اچھی نہیں لگتی۔ کیوں آتی ہو بار بار اپنا چہرہ لے کر میرے سامنے؟ اشر گلدان کو زمین پر پھینکتے دھاڑا تھا۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھتی بری طرح رونے لگی تھی۔ زرتاشا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرتی تھی، اور رہی بات اشر حیدر کی تو اشر تو ہمیشہ سے ہی اس کے مخالف رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ اس کی بہن ہی نہیں ہے۔ بھائی، میں آپ کی بہن ہوں، آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے ہیں؟ زرتاشا نے روتے ہوئے اشر سے سوال کیا تھا۔ نہیں مانتا میں تم جیسی کو بہن، نہیں ہو تم میری بہن، سمجھی تم؟ آپ کے کہنے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی بھائی، میں آپ کی بہن ہوں۔ چپ، بالکل چپ، میرا دماغ پہلے ہی بہت گھما ہوا ہے۔ زرتاشا، مجھے اور مت غصہ دلاؤ، ایسا نہ ہو کہ میں کچھ کر جاؤں۔ وہ اپنا غصہ کنٹرول کیے بمشکل بولا تھا۔ بھائی، مجھے مما نے بھیجا تھا، کالج کا تھوڑا کام تھا، مجھے آپ کے لیپ ٹاپ سے کرنا تھا وہ۔ زرتاشا نے روتے ہوئے صفائی دی تھی۔ آج کے بعد اگر مما تمہیں میرے روم میں آنے کو کہیں نا تو کہہ دینا کہ میں نے تمہیں آنے سے منع کیا ہے۔ ابھی کے لیے گیٹ لاسٹ۔ وہ بے رحمی سے دھاڑا تھا۔ زرتاشا بری طرح روتے اسے شکوہ کناں نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ میں نے کہا نا اٹھو یہاں سے، سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اب کی دفعہ وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ زرتاشا دل پر ہاتھ رکھتے فوراً کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اشر کے ڈر سے جلدی جلدی اس کے کمرے سے نکل کر بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اسی اثناء میں اس کا پاؤں اس کے دوپٹے میں اڑسا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ منہ کے بل زمین پر گرتی، اشر آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں سنبھال چکا تھا۔ وہ اشر کا گریبان تھامے بری طرح کانپنے لگی تھی۔ ابھی تو وہ اس کے صرف بیڈ پر بیٹھی تھی تو وہ اس کے اوپر اتنا چلایا تھا، اب وہ اس کا کیا حال کرتا یہ سوچ کر ہی وہ سفید پڑ گئی تھی۔ اشر نرمی سے اسے زمین پر کھڑا کرتے پیچھے ہوا تھا۔ تمہارے اندر کب عقل آئے گی زرتاشا؟ بڑی ہو گئی ہو تو بڑی ہو بھی جاؤ۔ جانتا ہوں کہ امی نے تمہیں چھوٹی بنا کر رکھا ہے، مگر تمہیں نہیں پتا کہ تم بڑی ہو گئی ہو۔ تم لوگوں کی نظروں میں کس طریقے سے آ رہی ہو تمہیں نہیں پتا۔ اتنی سمجھ تو تم میں آ جانی چاہیے۔ 20 سال کی ہو گئی ہو۔ اشر تو آج کوئی بھی کسر نہیں چھوڑ رہا تھا اسے باتیں سنانے کی۔ وہ سرخ چہرہ لیے پیچھے ہوئی تھی۔ بھائی، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا آپ میری اتنی بے عزتی کریں۔ اتنی انسلٹ کروانے کے بعد تو بے زبان کو بھی زبان آ جاتی ہے۔ وہ تو پھر اچھی خاصی زبان والی تھی، صرف اشر کے سامنے ہی اس کی زبان کو زنگ لگتا تھا، ورنہ تو اس کی زبان نہ صرف چلتی تھی بلکہ بھاگتی تھی۔ اشر اس کے زبان کے تیور دیکھتے دنگ رہ گیا تھا۔ آپ اپنے بارے میں سوچا کریں بھائی کہ لوگ آپ کے بارے میں سوچ کیا رہے ہیں، کھڑوس نہیں ہو تو۔ وہ کہتے تیز قدموں سے اس کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ اشر کو اس چھوٹی زبان والی لڑکی پر حیرت آئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے نامحسوس انداز میں اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے کے اندر داخل ہوتی دھاڑ سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر گئی تھی۔ پتہ نہیں سمجھتے کیا ہیں اپنے آپ کو، کون سے آسمان سے اترے ہوئے حور ہیں جو زمین پر اترتے ہی نہیں۔ اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے نا یہ مجھے زہر لگنے لگ جائیں گے۔ بھلا کون سے بھائی ایسا ہوتا ہے جو اپنی بہن کے ساتھ ایسا ہی کرے؟ وہ سوچتے ہوئے ٹچی ہونے لگی تھی۔ جب اپنے سامنے وہ دوسرے بہن بھائیوں کو دیکھتی تو اسے اشر کا لہجہ بہت چبھتا تھا۔ آخر اس کے ساتھ اشر یہ سب کیوں کرتا تھا؟ وہ اس کی بہن تھی، وہ اسے بہن کی طرح رکھتا ہی نہیں تھا۔ کتنے کتنے دن ہو جاتے تھے وہ اسے مخاطب بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ خود ہی اس سے بات کرتی تھی تو وہ اس کا جواب بھی ایسے دیتا تھا جیسے اس پر احسان کر رہا ہو۔ یہ سب اس کے دل پر بھاری پتھر کی طرح آ کر لگتا تھا۔ کتنے کتنے دن وہ اشر کے لہجے کی وجہ سے ڈسٹرب رہتی تھی، مگر کسی سے کیا ہی کہتی۔
بھلا کہاں اس نے بھائیوں کو بہنوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے دیکھا تھا؟ اس نے تو ہر جگہ بھائیوں کو بہنوں کے لاڈ اٹھاتے ہی دیکھا تھا۔ یہ سب وہ دیکھتی تھی تو اس کا دل بری طرح پھٹنے لگ جاتا تھا۔ آخر کو اس کا بھائی ایسا کیوں تھا؟ کیوں وہ باقیوں کی طرح اس کے لاڈ نہیں اٹھاتا تھا؟ وہ باقی بھائیوں کی طرح عید میں اس کے لیے تحفے نہیں لاتا تھا؟ کیوں وہ باقی بھائیوں کی طرح اسے کہیں باہر نہیں لے کے جاتا تھا؟ باہر کا تو چھوڑو، وہ تو گھر میں بھی اسے اپنے برابر بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ کبھی کبھار وہ اس کے برابر بیٹھ بھی جاتی تو وہ کسی اچھوت کی مانند اسے اپنے سے دور ہٹا دیا کرتا تھا۔ بچپن میں جب جب اشر یہ سب حرکتیں کرتا تھا تب تب اسے دکھ ہوتا تھا تو وہ اس سے لڑ لیتی تھی، مگر لڑنے پر بھی اشر اسے وہ باتیں سناتا تھا کہ وہ کئی دن ٹینشن میں ہی رہتی تھی۔ ماں باپ کو بتاتی تو وہ بھی اسے سمجھا بجھا دیا کرتے تھے کہ وہ اشر کے پاس ہی نہ جایا کرے، مگر جب وہ اپنی باقی دوستوں کو اپنے بھائیوں سے یوں لاڈ کرتے دیکھتی تو اس کا بھی دل کرتا تھا کہ اس کا بھائی اس کے لاڈ اٹھائے۔ وہ جب جب ناراض ہو اس کا بھائی بھی اسے یوں ہی منائے جیسے اس کے دوستوں کے بھائی انہیں مناتے تھے۔ مگر بچپن کی یہ خواہش رہ گئی تھی۔ وہ اس خواہش کے لیے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی، مگر آج بھی اشر کا انداز لہجہ اس کے ساتھ ویسا ہی تھا۔ وہ اس سے ایسے بات کرتا تھا جیسے اس پر احسان کر رہا ہو۔ شروع میں تو وہ اس کی ان باتوں کو ہی سن کر خوش ہو جایا کرتی تھی کہ چلو اشر نے اس سے بات تو کی، مگر وہ بات کم، اس کا دل زیادہ دکھایا کرتا تھا۔ بہت بار اس نے خود سے اشر کو مخاطب کرنے کی کوشش کی تھی۔ اشر بڑی صفائی سے اس کو نظر انداز کر دیا کرتا تھا اور یہ سب زرداشہ برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ وہ جب اپنی دوسری دوستوں کے منہ سے ان کے بھائیوں کی باتیں سنتی تو وہ باقاعدہ 3-4 دن تک روتی ہوتی تھی کہ آخر اس کے بھائی کو اس سے کون سی پرکاش تھی جو وہ اس سے بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کرتے اس واقعے کو یاد کیا تھا جب وہ 15 سال کی تھی۔ وہ گارڈن میں کھیل رہی تھی کہ تبھی اس نے اشر اور اس کے دوستوں کو اندر آتے دیکھا تھا۔ اشر کو اچھا لگے اس لیے اس نے ملازمہ کے ساتھ مل کر اشر اور اس کے دوستوں کے لیے کافی انتظام کر لیا تھا۔ وہ ملازمہ کو منع کرتی ٹرالی گھسیٹتے خود ہی ڈرائنگ روم میں آئی تھی۔ ڈرائنگ روم میں اس کو داخل ہوتے دیکھ اشر کی رنگت خطرناک حد تک سرخ ہوئی تھی۔ وہ یہاں پر اس وقت زرتاشا کی موجودگی نہیں چاہتا تھا۔ اس کے دوست زرتاشا کو دیکھتے مسکرانے لگے تھے، وہ بھی ان کو دیکھتی مسکرا دی تھی۔ اوہو کتنی پیاری ہو، اشر کے ایک دوست نے اس پر کامنٹ پاس کیا تھا۔ یہ کامنٹ سن کر اشر کو ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے اس کے چہرے پر کسی نے کھولتا ہوا تیزاب ڈال دیا ہو۔ اشر، تم نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ تمہاری اتنی پیاری ایک بہن بھی ہے۔ اس کے دوسرے دوست نے بھی اپنا حصہ ڈالا تھا۔ اشر کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ وہ نہایت ضبط سے زرتاشا کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو اس کے تمام دوستوں کو کولڈ ڈرنک پاس کرتی مسکرا رہی تھی۔ شاید وہ برداشت کر ہی لیتا کہ تب بھی اس کے ایک دوست نے زرتاشا کو بازو سے پکڑ کر اپنے بے حد پاس بٹھا لیا تھا۔ واو یار، کیا مال ہے! یہ اس کے اعصابوں پر آخری حملہ ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ کسی چیل کی مانند زرتاشا پر جھپٹتے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کر چکا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، میری نظروں کے سامنے مت آنا ورنہ میں تمہارا گلا اپنے ہاتھوں سے دباؤں گا۔ وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ زرتاشا اپنے دل پر ہاتھ رکھتی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ ارے اشر، کیا ہو گیا تجھے؟ کیوں بھگا دیا بچی کو؟ اتنا مزہ آ رہا تھا تیری بہن کے ساتھ۔ اس کی بات سنتے اشر کی رنگت خطرناک حد تک سرخ ہوئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کو گریبان سے پکڑ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مار گیا تھا۔ اس پر بھی بس نہیں ہوئی، وہ اس کے اوپر بیٹھتا اب کسی جانور کی مانند اپنے دوست کو مار رہا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی تجھے اسے کچھ کہنے کی؟ گندے انسان، تیرے گھر پہ بہنیں نہیں ہیں جو دوسروں کی لڑکیوں کو ایسے کہہ رہا ہے؟ وہ اس کا چہرہ پکڑتے ایک زوردار پنچ اس کی ناک پر مار گیا تھا۔ اس کا دوست چیختے ہوئے اپنی ناک پر ہاتھ رکھ گیا۔ ناک سے دھڑا دھڑ خون بہتا اس کی شرٹ پر گر رہا تھا۔ اشر کسی چیز کا بھی خیال کیے بغیر کسی جانور کی مانند رافع کو مار رہا تھا۔ بس کر دے اشر، مر جائے گا وہ۔ بہن ہے وہ تیری، ہم معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے تیری بہن کے لیے ایسے الفاظ ادا کیے۔ بہن نہیں ہے وہ میری۔ وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ اس کے حلق میں خراشیں پڑ گئیں۔ سارے دوست منہ پر ہاتھ رکھتے پیچھے ہوئے تھے۔ نہیں ہے وہ میری بہن، نہیں ہے وہ میری بہن۔ وہ ایک ایک کر کولڈ ڈرنک کے تمام گلاس زمین پر مارتا توڑ چکا تھا۔ خبردار اگر کسی نے بھی اسے میری بہن کہا۔ نہیں ہے وہ میری بہن، نہیں مانتا میں اس کو اپنی بہن۔ وہ بری طرح چلا رہا تھا اور اس کے الفاظ سن کر زرتاشا باہر کھڑی بری طرح رو رہی تھی۔ آج اس شخص نے اس کو اپنی بہن ماننے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ اس کا دل ٹوٹ کر چکنا چور ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ حقیقت کیا ہے۔
جو اس کی سمجھ میں آیا تھا اس نے اسی کو ہی سمجھ لیا تھا۔ اس کے دوست ایک ایک کر کر وہاں سے کھسک چکے تھے۔ ان کے جانے کے بعد بھی اشر کا غصہ نہیں اترا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جا کر زرتاشا کی ہڈی پسلی ایک کر دے، جو بنا پوچھے اس کے دوستوں کے آگے آ گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ کسی آفت کی مانند اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ زرتاشا بری طرح کپکپانے لگی تھی۔ زرتاشا کو باہر کھڑے دیکھ اس کا غصہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھا تھا۔ وہ اس کو بازو سے خطرناک حد تک پکڑ کر اپنے سامنے گھسیٹ چکا تھا۔ زرتاشا کو ایسا لگا کہ اس کا بازو آج ہی ٹوٹ جائے گا۔ اس کی رنگت خوف سے سرخ ہو گئی تھی۔ بھائی چپ، بالکل چپ۔ اگر کچھ بولی میں قسم کھاتا ہوں میں تمہاری زبان کھینچ کر گدی سے لپیٹ دوں گا۔ بے شرم لڑکی، شرم نہیں آتی اتنے سارے لڑکوں کے سامنے آتے ہوئے؟ کہاں مر گئی تھی تمہاری شرم؟ ہاں، کیوں آئی اتنے سارے لڑکوں کے آگے؟ وہ اس کے برابر مکہ مارتا دھاڑتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے الفاظ سنتی زرتاشا شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ بھائی میں تو بس اس لیے آئی تھی کہ آپ کو اچھا لگے۔ مجھے اچھا لگوانے آئی تھی تو لگوا لی، اچھا مل گیا سکون۔ ارے بے شرم لڑکی، یہ تو دیکھ لیتی وہاں کتنے لڑکے ہیں۔ اشر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑے نازک وجود کو وہ آج ہی اس دنیا سے خالی کر دے۔ زرتاشا شکوے کرتی نگاہوں سے اسے دیکھتی بھاگتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اشر اپنے سر کو پکڑتے اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابھی وہ کھڑا ہی تھا کہ تب بھی اس کی ماں باپ سرخ چہرہ لیے اس کے پاس آئے تھے۔ اشر، تمہاری ہمت کیسی ہوئی ہماری بیٹی سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ ابو، وہ میرے دوستوں کے سامنے آ گئی تھی تو تم اس سے اس لہجے میں بات کرو گے؟ ابو تو یہ کیوں آئی؟ میں نے تم سے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو اشر، مجھ سے سوال مت کرو۔ یہ ہماری بیٹی ہے اور میں تمہیں بالکل حق نہیں دوں گا کہ تم ہماری بیٹی کو کسی کے سامنے ذلیل کرو۔ آج تو تم نے یہ حرکتیں کر لی، آج کے بعد مت کرنا اشر، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اسے وارن کرتے وہاں سے جا چکے تھے۔ وہ زرتاشا کو خون رنگ نگاہوں سے دیکھتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے اشر نے اس سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی بات نہیں کرنا ختم کر دی تھی۔ پہلے تو وہ پھر بھی بات کر لیا کرتا تھا، مگر اس دن کے بعد سے وہ اس سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ اس کا یہ سب کرنا زرتاشا کو اور زیادہ دکھ پہنچاتا تھا۔ اس سے تو اچھا تھا کہ وہ بابا کو شکایت ہی نہ کرتی۔ آج بھی وہ واقعہ سوچ کر وہ روتی تھی۔ اس دن کے بعد سے اشر نے اسے کسی سوتیلے کے مانند ٹریٹ کرنا شروع کر دیا تھا، اور ایک ہی گھر میں رہتے اشر کا یہ انداز اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اشر بھی اپنے کمرے میں بیٹھے ان فضول سوچوں سے لڑ رہا تھا۔ دونوں ہی وجود کم و بیش ایک ہی سوچ میں غرق ہوئے تھے۔ زرتاشا پرانی باتیں سوچتی روئی جا رہی تھی کہ تبھی اس کے دروازے پر خطرناک دستک ہوئی۔ وہ اپنے آنسوؤں کو صاف کرتی دروازے کی جانب آئی تھی۔ دروازے کے باہر ملازم کو کھڑا دیکھ اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ ہاں بولو مزمل، اتنی رات کو تم میرے کمرے کے باہر کیا کر رہے ہو؟ اس کا لہجہ تھوڑا درست ہوا تھا۔ آج سے پہلے کوئی ملازم اتنی رات کو اس کے دروازے پر نہیں آیا تھا، پھر آج ایسا کیا ہو گیا تھا؟ وہ بی بی جی صاحب کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، بیگم صاحبہ نے آپ کو اور اشر صاحب کو فوراً باہر آنے کا کہا ہے۔ یہ کہتے ملازم رفو چکر ہو گیا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ بات ہی ایسی ہوئی تھی، اشر بھی سنتے باہر آیا تھا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ موسیٰ صاحب ہارٹ اٹیک کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ وہاں موجود کسی افراد کو بھی یقین نہیں آیا تھا کہ بالکل ٹھیک ٹھاک موسیٰ صاحب رات ہی رات میں اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ ان تینوں پر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ سب سے برا حال تو مائرہ بیگم کا ہوا تھا۔ اتنے چاہنے والے شوہر اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، وہ تو جیسے بری طرح ٹوٹ کر بکھر گئی تھیں۔ اس شخص نے انہیں زندگی کے ہر سکھ اور دکھ میں یوں شامل رکھا تھا جیسے وہ ایک ہی انسان ہوں۔ موسیٰ صاحب مائرہ بیگم سے بے حد محبت کرتے تھے۔ مائرہ بیگم کو بھی ان سے بے حد محبت تھی، مگر موسیٰ صاحب جتنی محبت وہ موسیٰ صاحب سے نہیں کر پائی تھی۔ موسیٰ صاحب کی موت کے بعد وہ بار بار بری طرح بے ہوش ہو رہی تھیں۔ اشر اور زرتاشا انہیں سنبھالتے خود بھی بری طرح بکھر رہے تھے، مگر مائرہ بیگم کی طبیعت تھی کہ بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ اپنے محبوب شوہر کی جدائی ان سے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ اس شخص کو ان سے جدا ہوئے 2 دن گزر گئے تھے اور وہ اب بھی زندہ تھی۔ انہیں یقین نہیں آیا تھا۔ موسیٰ صاحب کی موت کو 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ اس 1 ہفتے میں مائرہ بیگم کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی۔ وہ اپنے حواس بری طرح کھو رہی تھیں۔ کبھی وہ بالکل نارمل ہو جاتی ہیں اور کبھی وہ سب بھول جاتی تھیں۔ ان کی حالت دیکھ سب افراد بے حد پریشان تھے۔ بھلا انہیں ہو کیا رہا تھا؟ کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ آج انہوں نے بہت ہی ہنگامی انداز میں اشر اور زرتاشا کو اپنے
کمرے میں بلایا تھا۔ وہ دونوں ہی اپنی ماں کا حکم سنتے بھاگے بھاگے چلے آئے تھے۔ ویسے ہی باپ کے جانے کے بعد دونوں ہی ماں کو لے کر بے حد سیریس ہو گئے تھے۔ امی، آپ نے بلایا؟ اشر ان کے برابر بیٹھتا ان کے بالوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ ہاں میرے بچے، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ابھی وہ دونوں بیٹھے ہی تھے کہ تبھی دروازے پر دستک دے کر زرتاشا بھی اندر داخل ہوئی تھی۔ امی، آپ نے بلایا؟ ہاں میری بچی، یہاں بیٹھو، مجھے تم دونوں سے ہی بے حد ضروری بات کرنی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے بیٹھ گئے تھے۔ آخر امی کو ایسی کیا بات کرنی تھی جس کے لیے انہوں نے اتنے ہنگامی انداز میں ان دونوں کو بلایا تھا؟ میرے بچوں، اب وہ وقت آ گیا ہے جب مجھے اس حقیقت سے پردہ اٹھا دینا چاہیے، جو حقیقت میں نے زرتاشا سے چھپائی تھی۔ انہوں نے زرتاشا کے ہاتھ کو سختی سے اپنے ہاتھوں میں بند کر لیا تھا۔ زرتاشا کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ ایسی کون سی بات تھی جو اس کی ماں نے اسے چھپا رکھی تھی؟ اپنی ماں کی بات سنتے اشر بھی نظریں چرانے لگا تھا۔ اس حقیقت سے تو وہ واقف تھا۔ میرے بچے، سب سننے کے بعد مجھے غلط مت سمجھنا، میں نے تمہاری بھلائی کے لیے ہی سب کیا تھا۔ امی، آپ مجھے بتائیں تو کیوں ڈرا رہی ہیں؟ زرتاشا نے روتے ہوئے مائرہ بیگم سے کہا۔ میرے بچے، تم میری سگی بیٹی نہیں ہو۔ ان کی بات سنتی زرتاشا یوں پیچھے ہوئی تھی جیسے اس کے منہ پر کسی نے کھولتا ہوا تیل ڈال دیا ہو۔ امی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاں میرے بچے، تم میری اور موسیٰ صاحب کی سگی بیٹی نہیں ہو۔ ہمارا تو بس ایک ہی بیٹا ہے اور وہ ہے اشر۔ تم میری بہن صالحہ کی بیٹی تھی، جس نے 5 سال سسرال والوں کے طعنے سہنے کے بعد تمہیں پیدا کیا تھا۔ تمہاری ماں اور میری شادی ساتھ ساتھ ہی ہوئی تھی۔ مجھے اللہ نے شادی کے 11 ماہ بعد ہی اشر دے دیا تھا، مگر میری بہن کی گود خالی تھی۔ تمہارے گھر والے اٹھتے بیٹھتے میری پیاری بہن کو طعنے دینے لگے کہ اس کے گھر آخر اولاد کیوں نہیں ہو رہی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 5 سال گزر گئے۔ تمہاری ماں کو اتنے عرصے میں وہ لوگ طعنے دے دے کر آدھا پاگل کر چکے تھے۔ انہی دنوں صالحہ کو خوشخبری ملی تھی کہ تم پیدا ہونے والی ہو۔ وہ خوشی سے تو جیسے پاگل ہی ہو گئی تھی کہ اللہ نے اتنے عرصے بعد اسے اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دیا ہے۔ وہ بے حد خوش تھی، مگر تمہارے گھر والے تب بھی خوش نہ ہوئے۔ وہ بیٹا چاہتے تھے، اس لیے وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے صالحہ کو پھر سے طعنے دینے لگے کہ اگر بیٹا پیدا نہ ہوا تو تمہارا باپ تمہاری ماں کو طلاق دے دے گا۔ انہی باتوں کی وجہ سے ایک عورت کا پریگننسی کا ٹائم پیریڈ جو بہت خوشگوار گزرتا ہے، ان طعنوں اور تشنوں کی وجہ سے اس کا بالکل برباد ہو گیا۔ وہ بے فضول ہی ٹینشن لینے لگی۔ طلاق کا ڈر، بیٹا نہ پیدا ہونے کا ڈر، کسی اژدہے کی مانند اسے دن رات ڈستے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دن آ گیا جب تمہیں پیدا ہونا تھا۔ آپریشن کے ٹائم اس کا بی پی خطرناک حد تک شوٹ کر گیا۔ بی پی کنٹرول نہ کرنے کے باعث تمہاری ماں تمہیں پیدا کرتے ہی اس دنیا سے چلی گئی، مگر تمہیں ہماری گودوں میں ڈال گئی۔ بیٹی پیدا ہونے کا سن کر تمہارے گھر والوں نے تمہیں لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ انہیں بیٹی نہیں چاہیے، اسے کچرے میں پھینک دو۔ اس وقت موسیٰ صاحب نے اور میں نے تمہیں گود لے لیا تھا۔ تم میری پیاری بہن کی بیٹی تھی جس کا بچپن میرے ساتھ گزرا تھا۔ ہم دونوں دو جان ایک قالب تھے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ میں اس کی اتنی پیاری چیز کو کچرے کی نظر کر دوں، اس لیے میں تمہیں اپنے ساتھ لے آئی۔ میرے بچے، میں نے شروع سے ہی تمہیں بالکل بیٹی کی نظر سے دیکھا۔ موسیٰ صاحب بھی تم سے بے حد پیار کرتے تھے۔ اب موسیٰ صاحب مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اب ہم 3 اس دنیا میں اکیلے ہیں، ہمارا کوئی نہیں ہے، اور میری جیسی حالت ہے پتہ نہیں کب میرا بھی وقت آ جائے۔ اس لیے میرے سے وعدہ کرو کہ میں جو بھی تم دونوں سے کہوں گی تم دونوں کو ماننا پڑے گا۔ وہ سختی سے ان دونوں کے ہاتھوں کو تھام گئی تھی۔ امی، آپ بولیں، میں ماننے کی پوری کوشش کروں گا۔ نہیں، مجھ سے وعدہ کرو۔ دونوں نے ہی مجبوراً مائرہ بیگم سے وعدہ کر لیا تھا۔ میرے بچوں، میری زندگی کتنی ہے کتنی نہیں میں نہیں جانتی، مگر اگر میرے مرنے کے بعد تم دونوں نہ خوش رہے تو میں قبر میں بھی خوش نہیں رہ سکوں گی۔ اس لیے میں چاہتی ہوں، بلکہ میری خواہش ہے، تمہارے باپ کی بھی یہی آخری خواہش تھی کہ تم دونوں کو نکاح کے بندھن میں باندھ دیا جائے۔ میرے بچوں، پلیز اپنی ماں کو منع نہ کرنا۔ میری خواہش کے لیے تم دونوں ایک ہو جاؤ۔ میرے بچوں، میرے مرنے کے بعد یہ دنیا تم لوگوں کو چین سے جینے نہیں دے گی۔ امی، آپ ٹھیک ہو جائیں، پھر ہم تب بھی تو یہ سب کر سکتے ہیں نا؟ اشر نے ضبط سے اپنی ماں سے کہا تھا۔ نہیں میرے بچوں، میری خواہش ہے کہ تم دونوں کا نکاح آج ہی ہو۔ پھر مائرہ بیگم کی ضد کے آگے وہ دونوں ہارتے نکاح کے لیے حامی بھر گئے تھے۔ زرتاشا تو جیسے اب بھی ہوش میں نہیں تھی۔ جو شخص بچپن سے اس کا بھائی تھا، اچانک سے وہ اس کا شوہر بن رہا تھا۔ وہ اپنی فیلنگ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ضبط کی کوشش میں لال ہو رہی تھیں۔ ماں کی قسم نے اسے مجبور کر دیا تھا، ورنہ وہ اس شخص سے مر کر بھی نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مائرہ بیگم اس کے سر پر گھونگھٹ ڈالتی اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام گئی تھیں۔ وہ بری طرح کپکپا رہی تھی۔ مولوی صاحب،
तमाम गवाहान को लिए वहाँ आ मौजूद हुए थे। निकाह नामा भरवाया जा चुका था। अशर हैदर भी सख्त चेहरा लिए वहीं बैठा था। अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो निकाह शुरू करवाया जाए। मौलवी साहब की आवाज़ ड्राइंग रूम में फैली थी। जी मौलवी साहब, बिस्मिल्लाह करें, मायरा बेगम धीमे लहजे में बोली थी। मौलवी साहब उठकर जरताशा के बराबर आकर बैठे थे। जरताशा की हथेलियाँ बुरी तरह पसीने से भीगी थी। जरताशा इब्राहिम बिनते इब्राहिम हसन, आपका निकाह अशर हैदर वल्द मूसा हैदर से हक महर 50 लाख रुपए सिक्का राजुल हक तय किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब की आवाज़ किसी शीशे की मानिंद उसे अपने कान में उतरती महसूस हुई थी। उसने नज़रें उठाकर मायरा बेगम को देखा। मायरा बेगम की आंखों में आज देखती वो मुंह फेर गई थी। कबूल है। दूसरे ही लम्हे वो हकलाते हुए इस निकाह को कबूल कर चुकी थी। मौलवी साहब उससे 3 बार रजामंदी लेते वहाँ से उठ चुके थे। वो अब भी बेयकीन थी। जिस शख्स से वो बचपन से लड़ती आई थी अब वो उसका शौहर बन गया था। उसे यकीन ही नहीं आया था। मौलवी साहब अशर के बराबर जाकर बैठे थे। अशर हैदर वल्द मूसा हैदर, आपका निकाह जरताशा इब्राहिम बिनते इब्राहिम हसन से हक के महर 50 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त तय किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। सिर्फ चेहरे के साथ उसने उस औरत को अपनी बीवी कबूल कर लिया था। एक तल्ख मुस्कुराहट जरताशा के लबों पर आकर दम तोड़ गई थी। क्या आपको जरताशा इब्राहिम हसन से निकाह कबूल है? कबूल है। उसका बुलंद लहजा उस कमरे में गूंज रहा था। अशर हैदर वल्द मूसा हैदर, आपको जरताशा इब्राहिम से निकाह कबूल है? जी कबूल है। 3 बार कबूल है कहते वो उसे अपनी बीवी कबूल कर चुका था। तमाम अफराद उठकर अब उन दोनों को मुबारकबाद देने आ रहे थे। माहिरा बेगम के चेहरे पर इतने दिनों बाद कोई खुशी फूटी थी। दोनों का निकाह हो गया था। एक बहुत बड़ा बोझ उनके दिल से उतर गया था। एक एक कर तमाम अफराद वहाँ से जा चुके थे। अब ड्राइंग रूम में जरताशा, माहिरा बेगम और अशर के अलावा कोई नहीं बचा था। वो दोनों वजूद ही बेफजूल एक दूसरे से नज़र चुरा रहे थे। ये अचानक जो हुआ था दोनों की समझ से ही बाहर था। मेरे बच्चों, जाओ कमरे में जाओ। उनके कहने पर अशर तेज़ी से उठते वहाँ से निकला था। इससे पहले कि वो कमरे से निकलता, माहिरा बेगम उसे आवाज़ देकर रोक चली थी। मेरे बच्चे, तुम भूल गए हो शायद, तुम्हारा निकाह हो गया है। अपनी बीवी को लेकर जाओ। अम्मी, मगर रुखसती तो नहीं हुई ना? मेरे बच्चे, मैंने तुम दोनों की रुखसती आज ही कर दी है। कुछ अरसे बाद मैं तुम दोनों का धूमधाम से वलीमा करवाऊंगी, मगर रुखसती तुम दोनों की आज ही होगी। वो अटल लहजे में बोली थी। जरताशा के तो हाथों के तोते उड़ गए थे। वो अभी अशर का सामना करने से खुद भी कतरा रही थी और उसकी माँ कह रही थी रुखसती आज ही होगी। अम्मी, आप ठीक हो जाए ना, फिर आराम से हम दोनों की रुखसती कर लिएगा। जरताशा ने भी वही अल्फाज कहे थे। मैंने जो कहा है इतना सुनो तुम दोनों। मैं तुम दोनों की माँ हूँ, तुम दोनों मेरे माँ बाप मत बनो। वो सख्त लहजे में कहती जरताशा का हाथ अशर के हाथ में थमा गई थी। जरताशा का चेहरा तेज़ी से सुर्ख हुआ था। जाओ अपने कमरे में, मैं आराम करना चाहती हूँ। वो दरवाज़ा खोल कर दोनों को बाहर की जानिब धक्का दे गई थी। अशर उसका हाथ सख्ती से अपने हाथों में थाम गया था। चलो, वो नरमी से कहता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था। जरताशा ने झटके से अपना हाथ उसकी गिरफ्त से निकाला था। खबरदार मेरा हाथ थामने की जुर्रत भी की तो। वो उंगली उठाकर उसे वार्न करती तेज़ी से वहाँ से निकल गई थी। अशर को उसका लहजा सुनकर तकलीफ़ हुई थी। वो सुर्ख चेहरा लिए वहीं खड़ा रह गया था। बचपन से लेकर बड़े होने तक जो लहजा उसने जरताशा के साथ रवा रखा था, आज उस लहजे में जरताशा ने जब उससे बात की थी तो उसे तकलीफ़ क्यों हुई थी? दूसरे ही लम्हे वो सर झटकते तेज़ी से जरताशा के पीछे गया था। जरताशा अपने कमरे की जानिब जाती, इससे पहले कि अपना दरवाज़ा बंद करती, अशर अपना पाँव उसके दरवाजे में टिका गया था। दूसरे ही लम्हे वो सख्ती से दरवाजे को पीछे की जानिब करते अंदर दाखिल हुआ। उसे अपने कमरे के अंदर दाखिल होते देख जरताशा की रंगत तांबे की मानंद सुर्ख हुई थी। अशर उसके कमरे के अंदर दाखिल होते हुए उसकी आंखों में आंखें डाल गया था। वो सख्त गुस्सीली निगाहों से अशर को देख रही थी। अशर नरमी से उसकी आंखों में देखता मुस्कुरा रहा था। बोले, क्या काम पड़ गया आपको जो आप मेरे कमरे में आ गए? जरताशा अपने सीने पर हाथ बांधती तंजिया लहजे में अशर से बोली थी। कोई काम नहीं है, अशर नॉर्मल लहजे में कहते जरताशा को आग लगा गया था। फिर आप मेरे कमरे में क्या करने आए हैं? लग रहा है तुमने अम्मी की बात नहीं सुनी बीवी, इसीलिए तो तुम मुझसे इस तरीके से सवाल जवाब कर रही हो। उसके बीवी कहने पर जरताशा का चेहरा गुलाब के मानंद सुर्ख हुआ था। दूसरे ही लम्हे वो झुंझला कर उठी थी। मैंने सब सुनी है अम्मी की बात, आप यहाँ क्या कर रहे हैं ये बताइए। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो अशर को अपने कमरे से बाहर ही निकाल दे।
ارے یار رک تو جاؤ، دے رہا ہوں جواب۔ اب تم تو ٹرین پر سوار ہو گئی ہو، تم نے سنا نہیں امی نے کہا ہے تم میرے کمرے میں جاؤ گی، پھر تم اپنے کمرے میں کیا کرنے آئی ہو؟ میری مرضی۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے یہ پوچھنے والے؟ میں جہاں بھی جاؤں میری مرضی ہے۔ آپ سوچ کر اپنا دماغ کیوں خراب کر رہے ہیں؟ لگ رہا ہے زبان کے ساتھ ساتھ دماغ پر بھی اثر ہو گیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تمہارے تمام حقوق اپنے نام کیے ہیں اور چند کاغذات پر سائن کیے ہیں، جن کے بعد تمہاری تمام چیزوں پر میرا حق ہے، سمجھی تم؟ وہ اس کو دیکھتے سینے پر ہاتھ باندھتے بولا تھا، میں نہیں مانتی آپ کے کسی بھی حق کو۔ آپ میرے شوہر ہیں، میں یہ بھی نہیں مانتی۔ تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ بیوی تو تم میری ہی بنو گی، یہ بات تو سبھی جانتے ہیں، وہ نہایت نرمی سے کہتے زرتاشا کو غصہ دلا رہا تھا۔ آپ یہاں سے جائیں پلیز۔ زرتاشا اسے اپنے کمرے سے نکلنے کا اشارہ کرنے لگی۔ میں تو اپنی بیوی کو لے کر جاؤں گا، ویسے تو نہیں جاؤں گا، میں آپ کی بیوی نہیں ہوں اشر۔ اچھا، بچپن سے لے کر اب تک تم مجھے یہ کہتی رہی کہ تمہارے اور اپنے بیچ اس رشتے کو مانوں، آج مان گیا ہوں تو اب تم کہہ رہی ہو تم میری بیوی نہیں ہو؟ پرانی بات مت کریں اشر۔ اچھا نہیں کرتا، ابھی تو پلیز کمرے میں چلو، امی کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے، اوپر سے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو اور خراب ہو جائے گی۔ تمہیں خود بھی تو امی کا احساس ہونا چاہیے نا، بھلے وہ تمہاری سگی ماں نہیں ہے مگر ماؤں کی طرح پالا تو ہے نا انہوں نے تمہیں۔ اشر کی بات سنتی زرتاشا بری طرح بلبلا ہی تو گئی تھی۔ بات سنیں، وہ میری ماں ہے، سمجھے آپ؟ میری ماں اس وقت اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، اس کے بعد میں امی کو اپنی ماں ہی سمجھتی ہوں، آئندہ یہ بات مت کریے گا۔ تو پھر چلو، یہاں کیوں ہو؟ مجھے آپ کے کمرے میں نہیں جانا، وہ اٹل لہجے میں کہتے رخ موڑ گئی تھی۔ مجھے اتنا کمزور مت سمجھو، مجھے اپنے اعصابوں پر مکمل کنٹرول رہتا ہے، تمہیں میرے کمرے میں کسی چیز کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا، میں تمہیں ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا جب تک تمہاری مرضی نہیں ہوگی۔ اشر کی صفائی پر زرتاشا کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا تھا۔ مجھے پھر بھی آپ کے کمرے میں نہیں جانا۔ دیکھو ضد مت کرو، تم جانتی ہو امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ ہم دونوں کو دیکھنے ضرور آئیں گی۔ اگر انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ ہم دونوں ساتھ ساتھ نہیں سوئے تو وہ سوچ سوچ کر اپنی طبیعت خراب کر لیں گی۔ میں اس کمرے میں نہیں جا سکتی اشر صاحب، جس کمرے سے بار بار آپ مجھے بے عزت کر کر نکالتے تھے۔ بہت کوشش کے بعد وہ اصل بات اپنی زبان پر لے ہی آئی تھی، تو تم بہن بن کر میرے کمرے میں آتی تھی اور بار بار بھائی بھائی کرتی رہتی تھی، اس لیے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اور تمہارا اور میرا رشتہ سگے بھائی بہن کا نہیں تھا جو تمہارے ساتھ اتنے قریبی معاملات قائم کرتا۔ جو بھی تھا آپ مجھے سچ بتا دیتے، امی ابو نے منع کر رکھا تھا، ورنہ میں تمہیں سب سے پہلے حقیقت بتا دیتا، اشر سلا جو لہجے میں بولا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ زرتاشا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام گیا تھا۔ دیکھو اب اور ضد مت کرنا، کمرے میں چلو، وہ کہتا اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ زرتاشا اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتی خود ہی اس کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کے بیویوں والے انداز پر اشر مسکرا کر رہ گیا تھا۔ جب تک اس کی بیوی نہیں تھی اس سے اتنا ڈرتی تھی کہ سخت نظر سے ہی ڈر جاتی تھی، اور آج بیوی بن گئی تھی، ڈرنے کے بجائے اسے ہی ڈرا رہی تھی۔ وہ تیز قدموں سے اپنے کمرے کے اندر داخل ہوا تھا، وہ ایک سخت نظر اس پر ڈالتی بستر پر بیٹھی تھی۔ دیکھو میں مانتا ہوں ہمارے درمیان بچپن سے لے کر اب تک کچھ بھی صحیح نہیں رہا، مگر اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنے معاملات کو سدھار لینا چاہیے۔ نہیں اشر صاحب، میں آپ کے ساتھ اپنے معاملات کو نہیں سدھارنا چاہتی۔ کتنے چالاک انسان ہیں آپ، بیوی بناتے ہی معاملات سدھار رہے ہیں، جب میں سدھارنا چاہتی تھی تب تو آپ مجھ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے تھے۔ اس وقت کے لیے میں خود کو شرمندہ ہوں تم سے زرتاشا، مجھے معاف کر دو، مجھے تم سے ویسے بات نہیں کرنا چاہیے تھی۔ اب آپ کی معافی مجھے نہیں چاہیے اشر، اپنی معافیاں اپنے پاس رکھیں، وہ کہتی بستر پر سیدھی ہو کر لیٹ گئی تھی۔ اشر بنا کچھ کہے اپنا تکیہ لیے صوفے کی جانب چلا گیا تھا، ابھی اسے کچھ بھی کہنا فضول لگا تھا۔ زرتاشا اس کی پشت دیکھتی بھڑبڑ جلی تھی، تھوڑی اور صفائی دے دیتے تو کیا ہو جاتا، مگر نہیں، یہ شخص اتنا اچھا بھی بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں سوچتی وہ بری طرح جل رہی تھی۔ صبح کی روشنی اپنی آنکھوں میں پڑنے کے باعث اس کی آنکھ کھلی تھی۔ رات اشر کے بارے میں سوچتے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ وہ ہاتھوں سے اپنی مندی مندی آنکھوں کو سہلاتی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اشر ابھی بھی گہری نیند سو رہا تھا، سوتے ہوئے وہ بے حد معصوم لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلی معصومیت کو دیکھ زرتاشا کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ سوتے ہوئے کتنے معصوم لگ رہے ہیں موصوف، کاش ریئل میں بھی اتنے ہی معصوم ہوتے۔ وہ فریش ہونے کی نیت سے واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کافی دیر بعد وہ فریش ہو کر واش روم سے نکلی تھی۔ اشر کو اب بھی سوتے دیکھ اس کو بے فضول ہی غصہ آ گیا تھا۔
اللہ اکبر، یہ بندہ کتنا سوتا ہے، اس کی نیند میں نے برباد نہ کر دی تو میرا نام بھی زرتاشا نہیں ہے۔ وہ اٹھا پھٹک کرتی اشر کی آدھی نیند برباد ہی کر چکی تھی۔ زرتاشا تھوڑا آرام سے، میں سو رہا ہوں۔ جی۔ وہ بالوں کو کنگا کر کر دوپٹہ طریقے سے اپنے سر میں ڈالتی باہر کی جانب قدم بڑھا گئی تھی۔ جاتے جاتے وہ دھاڑ سے دروازہ بند کرنا نہیں بھولی تھی، اور اس دھاڑ کی آواز سے اشر کی نیند مکمل طور پر ٹوٹ گئی تھی۔ وہ مندی مندی آنکھوں کو سہلاتا اٹھ کر بیٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زرتاشا جان بوجھ کر اسے اٹھانے کے لیے حرکت کر رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ بھی فریش ہونے کی نیت سے واش روم کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلتے ہی آئینے میں اپنا روپ دیکھ کر مسکرایا تھا۔ اس کا مغرور چہرہ اور مغرور ہو گیا تھا۔ زرتاشا کی حرکتیں اسے ہنسنے مسکرانے پر مجبور کر رہی تھیں۔ وہ اس کی بیوی بننے کے بعد مکمل بیویوں والی حرکتیں ہی کرنے لگی تھی۔ کر لو میری جان، کر لو میری جان من، جو کرنا ہے، ہو تو میری بیوی نا، ایک نہ ایک دن تمہیں اپنے عشق میں پاگل کر ہی لوں گا۔ وہ سوچتے ہی اپنے اوپر پرفیوم چھڑکتے باہر نکلا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر مائرہ بیگم اور زرتاشا کو بیٹھے دیکھ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ مشترکہ سلام کرتے اپنی چیئر گھسیٹ کر بیٹھا تھا۔ اور بتاؤ میرے بچوں، کیسے ہو تم دونوں؟ جی امی، ہم ٹھیک ہیں، وہ دونوں ہی مناسب سا جواب دیتے اپنے ناشتے میں لگ گئے تھے۔ اور بتاؤ رات کیسی گزری؟ ماہرہ بیگم اتنی آسانی سے ان دونوں کو ناشتہ نہیں کرنے دینا چاہ رہی تھی۔ ان کا سوال سنتے دونوں کا سرخ ہوا تھا۔ جی امی، اچھی گزری۔ میری دعا ہے کہ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میری نہیں، تمہارے مرحوم باپ کی بھی یہی خواہش تھی کہ تم دونوں کی شادی ہو۔ چلو ان کی زندگی میں نہ صحیح، اپنی زندگی میں تو میں نے تم دونوں کو ایک کر ہی دیا نا۔ اور اب میری سچے دل سے دعا ہے کہ اللہ تم لوگوں کو نیک اور فرما بردار اولاد دے، اور جلدی دے۔ ہم سے اب برداشت نہیں ہوتا، پتہ نہیں کب اللہ اپنے پاس بلا لے۔ اس سے پہلے میں تم دونوں کی اولاد دیکھ کر جانا چاہتی ہوں۔ ماہرہ بیگم کی بات سنتے زرتاشا کو اچھو لگا تھا۔ وہ بری طرح کھانستے پانی کے گلاس کو اپنے لبوں سے لگا گئی تھی۔ اس کا چہرہ بری طرح سرخ پڑا تھا۔ اسے ماہرہ بیگم سے اتنی جلدی اس بات کی امید نہیں تھی۔ جی امی، دعا کریں، جلدی ہم دونوں آپ کو خوشخبری سنائیں گے۔ اشر کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ زرتاشا کا دل کیا کہ سامنے بیٹھے شخص کا منہ نوچ لے۔ کیسے اپنی ماں کی جی حضوری کر رہا تھا۔ ہاں، تمہارے باپ کا بھی خیال تھا کہ ہم تم دونوں کے بچے دیکھیں، مگر چلو، زندگی نے انہیں مہلت نہیں دی۔ مگر میری سچے دل سے دعا ہے کہ اللہ تم دونوں کو جلد اولاد دے۔ میں اپنے گھر میں دوبارہ سے بچوں کی کلکاریاں سننا چاہتی ہوں۔ آمین ثم آمین۔ زرتاشا اس سے زیادہ نہ سن سکی۔ وہ جھٹکے سے کھڑی ہوتی تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئی تھی۔ اشر اور ماہرہ بیگم بری طرح پریشان ہوئے تھے۔ اشر، اسے کیا ہوا؟ اس نے تو ناشتہ بھی نہیں کیا۔ امی، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کھانا کھائیں، میں اسے دیکھتا ہوں۔ وہ ان کو دلاسا دیتا تیزی سے اٹھتے اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے اس نے ایک تیز نظر زرتاشا پر ڈالی تھی، جو اس کی جانب پشت کیے کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھی۔ زرتاشا، ناشتہ کیوں نہیں کر رہی ہو؟ کل رات سے لے کر پہلی دفعہ اس کا لہجہ تھوڑا سخت ہوا تھا۔ اس کی یہ حرکت اشر کو بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ ماہرہ بیگم نے ان دونوں کے بارے میں کیا سوچا ہوگا؟ اس پاگل عورت نے اس چیز کا ذرا خیال نہیں کیا تھا۔ میری مرضی، میں کھاؤں یا نہیں کھاؤں، آپ کون ہوتے ہیں مجھے پوچھنے والے؟ دیکھو، مجھ سے بدتمیزی مت کرو زرتاشا، تمہارا شوہر ہوں، تم سے پوچھ سکتا ہوں۔ بتاؤ، ناشتہ کیوں نہیں کر رہی؟ اس کا لہجہ دھیما تھا۔ یہ آپ کا سر درد نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھیں۔ زہریلے لہجے میں بولتی وہ اشر کا دماغ گھما گئی تھی۔ تب اشر نے جارحانہ تیور لیے اسے اپنی جانب کھینچا کہ وہ اس کے چٹانی سینے سے آ لگی۔ اپنا کام ہی کر رہا ہوں، بیوی کا خیال رکھ رہا ہوں۔ میں نے نہیں کہا میرا خیال رکھیں، میں آپ کو اپنا شوہر نہیں مانتی، لیکن میں دل و جان سے تمہیں اپنی بیوی مانتا ہوں، اس لیے میں تمہیں ناشتہ کروا کر ہی دم لوں گا۔ وہ اس کا ہاتھ سختی سے اپنے ہاتھ میں تھامے باہر کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ وہ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی، مگر اشر کی گرفت بے حد سخت تھی۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر لاتے اس کا ہاتھ چھوڑ گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کو خود ہی کرسی پر بٹھاتے اپنے ہاتھ سے ناشتہ کروانے لگا۔ وہ منع کر رہی تھی، مگر اشر نوالا بناتے ہی اس کا منہ خود ہی کھل گیا۔ وہ اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر اس کے منہ میں ڈال رہا تھا۔ اس کا پیٹ بھرنے کے باوجود بھی اشر نے اپنا ہاتھ نہیں روکا تھا۔ وہ اب بھی اسے یوں ہی نوالے بنا بنا کر کھلا رہا تھا۔ ماہرہ بیگم ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ اللہ میرے بچوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے۔ ان کے لبوں سے یہ دعا نکلتی قبولیت کی منزل طے کر گئی تھی۔
وہ کھڑکی کے سامنے کھڑی اشر کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ نکاح کے 3 بولوں کو پڑھنے کے بعد اس کے دل کے بھی حالات بدل گئے تھے۔ وہ اشر جس کو وہ بھائی بھائی کرتے نہیں تھکتی تھی، آج اس اشر سے ہی اسے محبت ہو گئی تھی۔ اور آج صبح جس اپنائیت اور مان سے اشر نے اسے کھانا کھلایا تھا، اس کا دل تو وہیں کہیں اشر کے نام ہو گیا تھا۔ وہ کھڑکی کے آگے کھڑی نہ جانے کب سے اشر کا انتظار کر رہی تھی، مگر اشر تھا کہ آ کر نہیں دے رہا تھا۔ ابھی وہ کھڑی ہی تھی کہ تبھی دروازہ کھول کر اشر اندر داخل ہوا تھا۔ اپنی بیوی کو کھڑکی کی جانب کھڑے دیکھ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ دھیمے قدموں سے اس کے پاس جاتا اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ زرتاشا ہوش میں آتی بری طرح سرخ ہوئی تھی۔ میری بیوی کیا کر رہی تھی؟ میں وہ کچھ نہیں۔ بتاؤ، وہ نرمی سے اس کے کان میں کہتا اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ زرتاشا کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ پیچھے ہٹے اشر، پہلے آپ اپنا اور میرا رشتہ مانتے نہیں تھے، جب سے آپ کا اور میرا نکاح ہوا ہے تب سے آپ کچھ زیادہ ہی فری ہو گئے ہیں۔ میری جان، تو کیا یہ مانتا کہ تم میری بہن ہو؟ بچپن سے ہی تم مجھے اچھی لگتی تھی، اب جسے میں بیوی بنانا چاہتا تھا اسے بھلا میں اپنی بہن کیسے مان سکتا تھا؟ اس نے نرمی سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تھے۔ اس کے اتنے واضح محبت کے اظہار پر زرتاشا کی دھڑکنیں بے ربط ہوئی تھیں۔ جھوٹ مت بولیں، مجھے پاگل بنانے میں تو ویسے بھی آپ کو ملکہ حاصل ہے۔ میں جانتا ہوں میری جان کہ تمہیں پاگل بنانے میں مجھے ملکہ حاصل ہے، مگر قسم سے میں یہ جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ تم جب چھوٹی تھی مجھے جب سے ہی اچھی لگتی تھی۔ ہوش کی منزل سنبھالتے ہی سب نے مجھے یہ کہا تمہیں اپنی بہن مان لوں، اور بچپن سے میں تمہیں اپنی بہن مانتا ہی نہیں تھا، اس لیے میرا لہجہ تمہارے ساتھ ہمیشہ سخت ہوتا تھا۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتا اسے سمجھا رہا تھا۔ انایا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھ زرتاشا کی پلکیں دوبارہ سے رخ پر آ سجی تھیں۔ وہ اس شخص پر کیسے یقین نہ کرتی؟ اس شخص کی تو ہر بات میں محبت شامل تھی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں اشر؟ ہاں میری جان، بھلا میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ تم مجھے اب سے نہیں بلکہ کب سے اچھی لگتی ہو۔ جب اس دن امی نے نکاح کا کہا میں بہت خوش تھا۔ اچھا، مگر لگ تو نہیں رہے تھے؟ تو سب کو تو یہی دکھانا تھا نا؟ اگر سب کو یہ دکھاتا کہ میں خوش ہوں تو کیا پتہ امی اپنا فیصلہ ہی بدل دیتی۔ اس کے کہنے پر زرتاشا منہ پر ہاتھ رکھتی ہنس دی تھی۔ میری جان، یوں ہی ہنستی رہا کرو، تم یوں ہی ہنستی رہو گی تو یقین مانو میں ہمیشہ صحیح رہوں گا۔ وہ کہتے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہی اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ میری جان، وہ نرمی سے کہتا ہی اسے خود سے لگا گیا تھا۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے، وعدہ کرتا ہوں کبھی بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ زندگی کے کسی موڑ پر بھی، خوشی ہو یا غمی، میں ہر چیز میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ شروع میں اچھا نہیں کیا، اس کے لیے میں تم سے دل سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ دوسری جانب زرتاشا اس کے معافی مانگنے پر مسکرائی تھی۔ اس شخص کی محبت کے اظہار نے تمام شکوے بھلا دیے تھے۔ اب بھلا وہ پرانی بات یاد کر کر کیا ہی کرتی؟ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے اشر۔ بھلا آپ کو کیسے نہ معاف کرتی؟ جب سے نکاح کے 3 بول بولے تھے تب سے آپ بھی مجھے اچھے لگنے لگے تھے۔ سمجھ ہی نہیں پائی کہ مجھے بھی آپ سے محبت ہو رہی تھی۔ لیکن مجھ سے وعدہ کریں اشر کہ زندگی کے کسی موڑ پر بھی آپ میرے ساتھ ایسے نہیں ہوں گے جیسے آپ پہلے تھے۔ میری جان، میں زندگی میں اب کبھی بھی ویسا نہیں ہوں گا۔ وہ نرمی سے کہتے اسے خود سے لگا گیا تھا۔ تو پھر کیا کہتی ہو؟ امی کی پوتا پوتی والی خواہش کر دیں پوری؟ اس کی بات سنتی زرتاشا کان کی لو تک سرخ ہوئی تھی۔ اب بہت بے شرم ہے اشر۔ میری جان، بیوی سے کون شرماتا ہے؟ وہ نرمی سے کہتا اس کی گال پر بوسہ دے کیا تھا۔ اس کی حرکتیں زرتاشا کو بری طرح سرخ کر رہی تھیں۔ بولو نا میری جان، کر دیں امی کی خواہش پوری؟ وہ دوبارہ سے اس کے کان میں بولتا مسکرا دیا تھا۔ زرتاشا بھی ہنستے ہوئے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی تھی۔ پیار کسی بارش کے مانند ان دونوں وجودوں پر برسنے لگا تھا۔ پیار کی بارش میں وہ دونوں بری طرح بھیگ چکے تھے۔ خوشیاں اپنے در کھولیں ان دونوں کی منتظر